آج جب ہم ایسی بات کرتے ہیں نا تو بعض ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ بریلوی صرف ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں وہ یہ باتیں کوئی خود ایجاد کر کے کرتے ہیں، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، یہ باتیں ہم نے ایجاد نہیں کی بلکہ یہ وہ بات ہے جو اللہ کا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، جو رب کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ آپ ذرا اسی آیت مبارکہ میں غور فرمائیں جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خالق کائنات نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کی نصیحتی میں فرمایا، پاک کلام قرآن مجید کے اتھینٹک ٹیکسٹ میں فرمایا فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، رب فرما رہا ہے کہ اگر اپنی جان پہ کوئی ظلم کر بیٹھو، جان پہ ظلم کرنے سے مراد علماء نے کیا سمجھایا؟ علماء نے اس سے مراد یہ سمجھایا ہے کہ جان پہ ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے بتقاضۂ بشریت اگر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھو، کوئی ایسا گناہ کر بیٹھو کہ اس گناہ کی وجہ سے رب تمہارے سے ناراض ہو جائے تو یہ تمہارا اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے۔ فرمایا فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر اپنی جان پہ کوئی ظلم کر بیٹھو، اگر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھو کہ رب کو ناراض کر بیٹھو اور پھر تمہارا ارادہ ہو جائے رب کو راضی کرنے کا، تمہاری تمنا یہ ہو کہ ہمارا رب ہمارے سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہمیں معاف فرما دے، تو مولا تو راضی کس طرح سے ہوگا؟ مولا بیت اللہ تیرا گھر ہے، ہم آ کے بیت اللہ کا طواف شروع کر دے تو راضی ہو جائے گا۔ مولا مسجد تیرا گھر ہے، ہم آ کے صرف کسی مسجد میں ڈیرا لگا لے تو راضی ہو جائے گا۔ مولا سجدہ صرف تیری ذات کے لیے ہے، ہم سجدے میں سر رکھ دے تو راضی ہو جائے گا۔ آواز آئی بیت اللہ کا طواف کرنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن اتنا بڑا عمل بھی نہیں کہ میں ناراض ہوں تو راضی ہو جاؤں گا۔ مسجد میں آنا بڑا عمل ہے، لیکن اتنا بڑا عمل بھی نہیں کہ میں ناراض ہوں تو راضی ہو جاؤں گا۔ سجدہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھے سجدہ کرے، لیکن یہ اتنا بڑا عمل بھی نہیں کہ میں ناراض ہوں تو راضی ہو جاؤں گا۔ مولا پھر تو راضی کس طرح سے ہوگا؟ آواز آئی ہے میرے بندے، اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو جا اوکا تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جا، تو میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آ جا۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مرشد عباس شریف۔ فرمایا تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جا، میرے محبوب کی دہلیز پہ آ جا، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جا۔ مولا ہم تو تجھے راضی کرنے نکلے تھے، ہماری عقل ناقص صحیح، ہمارا علم ناقص صحیح، لیکن ہماری عقل اور علم تو یہ کہتا ہے اپنے در پہ بلاتا، اپنے در پہ نہیں بلایا۔ فرمایا جاؤ کا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ مولا اپنے در پہ کیوں نہیں بلایا، مصطفیٰ کریم کے در پہ کیوں بھیجا؟ فرمایا میرے بندے اس مقام پہ تمہیں یہی بات تو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو کہ میرا در کوئی میرے مصطفیٰ کے در کے علاوہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا در ہی میرا در ہے۔ جو اس در پہ آ گیا وہ ایسے سمجھے خدا کے در پہ آ گیا، جو اس در سے منہ پھیر گیا وہ ایسے سمجھے خدا کے در سے منہ پھیر گیا۔ اسی مقام پہ آ کے پھر ہمارے امام نے قلم اٹھایا اور کمال کر دیا، فرمایا با خدا یہی ہے خدا کا در، با خدا یہی ہے خدا کا در، نہیں کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانِ عالیہ بریلی شریف۔ فرمایا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میرے مصطفیٰ کی دہلیز پہ چلے جاؤ۔ اب یہاں مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں جانے سے مراد کیا ہے؟ یہاں مفسرین نے اس کے مختلف معنی لکھے، میں صرف دو آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ پہلا معنی جو سب سے زیادہ مفسرین نے لکھا وہ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں چل کے جاؤ، میرے آقا کی بارگاہ میں جاؤ۔ پھر جو دوسرا معنی ایک لکھا کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آنے سے مراد یہ بھی ہے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا جینا زندگی گزارنا ہر عمل مصطفیٰ کی سنت کے تابع ہو جائے، میرے مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ لیکن جو سب سے زیادہ معنی لکھا مفسرین نے وہ یہی لکھا کہ جاؤ کا سے مراد یہ ہے رب فرما رہا ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں چل کے آ جاؤ۔ مولا ہم حاضر ہو گئے، ہم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اب آگے کیا حکم ہے؟ کیا ہمیں معافی مل گئی یا بھی آگے اور بھی کوئی کام کرنا ہے؟ فرمایا بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے فاستغفر اللہ، اب مجھ اللہ سے معافی مانگو، اب مجھ اللہ سے معافی مانگو۔ مولا ہماری ناقص عقل تو ابھی پہلی بات کو بھی نہ سمجھ سکی تھی کہ گناہگار تیرے تھے، راضی تجھے کرنے نکلے تھے۔ جب قرآن سے راستہ پوچھا قرآن نے فرمایا جاؤ کا
मुस्तफा करीम की बारगाह में चले जाओ। मौला वहां हाजिर हो गए, जब वहां हाजिर हुए तूने दूसरा हुक्म दे दिया, फस्तगफिरुल्लाह, अब मुझ अल्लाह से माफी मांगो। मौला अगर वहां जाके भी माफी तुझसे मांगनी थी तो तेरी शान तो ये है कि तुझे तेरा बंदा जहां से पुकारे तो उसकी पुकार सुनता है, उसे अता भी फरमाता है। क्यों भाई हम यहाँ बैठ के रब को पुकारें, रब हमारी पुकार सुनता है या नहीं सुनता? बेशक सुनता भी है, अता भी फरमाता है। मौला जब तू हर जगह से अपने बंदों की आवाज सुनता भी है, अपने बंदों को अता भी फरमाता है, फिर मुस्तफा करीम के कदमों में भेजने की क्या जरूरत थी? जहां खड़े थे वहीं से माफी मंगवा लेता, इस तरह से नहीं मंगवाई। फरमाया पहले मेरे महबूब के कदमों में जाओ, वहां जाने के बाद फस्तगफिरुल्लाह, फिर मुझ अल्लाह से माफी मांगो। मौला इसकी क्या वजह है? फरमाया मेरे बंदे इस मुकाम पे मैं तुम्हें ये अकीदा समझा देना चाहता हूँ कि अकीदा हमेशा ये रखो कि बेशक अता हर चीज रब करता है, अता सबसे रब करता है, लेकिन ऐसे अता नहीं करता मुस्तफा के मुखड़े पे वार वार के अता करता है। अता हर शय रब करता है, लेकिन अता उसे करता है जो मुस्तफा के दर का सग और सवाली बन के रब से मांगता है, अता उसे फरमाता है।